الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اذان کے جواب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مؤذن جو کلمات کہتا جائے گا اسی طرح ان کلمات کا جواب دیتے جائیں گے، یعنی جو کلمات مؤذن کہے گا وہی اسی طرح دہراتے جائیں گے تو یہ اذان کا جواب ہوگا۔ اذان کا جواب دینے کی فضیلت جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اذان کے کلمات میں سے کچھ کلمے ایسے ہیں کہ جہاں پر کچھ اور جواب دیا جائے گا، جواباً کچھ اور کہا جائے گا۔ اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مؤذن کہے تم وہی کہتے جاؤ، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس کے جواب میں تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اذان کا جواب دینے کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اس کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں وہ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی رسول کا وصال ہو گیا اور بظاہر طور پر نیک اعمال اتنے نہیں تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو دنیا سے گیا ہے تمہارا بھائی، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہری طور پر تو کوئی نیک عمل نظر نہیں آتا۔ تو صحابہ نے جستجو کی کہ کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اس ہمارے بھائی کو جنت کا تحفہ ملا ہے۔ تو پوچھتے پوچھتے کسی نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ بتائیے ان کا کون سا ایسا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے ان کو جنت جیسا انعام ملا۔ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ اور تو مجھے اتنا نہیں پتا کہ وہ کیا کیا نیک عمل کرتے تھے، لیکن جس عمل کا مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اذان ہوتی تھی تو یہ اذان کا جواب ضرور دیتے تھے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اسی کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شوہر کو جنت عطا فرما دی ہے۔ لہٰذا اذان کا جواب دینا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان سنیں، اذان کے کلمات سنیں، اس کا اسی طرح جواب دیں۔ فضیلت بیان کی گئی، اور اس بات کا بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اذان کا جواب دینا احناف کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ اب ایک مسئلہ اس میں یہ بھی سماعت فرما لیں کہ اگر کسی جگہ پر بہت زیادہ اذانیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ اذانوں کی آواز آتی ہے، جس طرح شہر ہے، شہر کے اندر بہت ساری اذانیں ایک وقت میں آتی ہیں، اب کس اذان کا جواب دینا چاہیے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو اذان سب سے پہلی آ رہی ہے، پہلے شروع ہو گئی، آپ اس کا جواب دینا شروع ہو گئے، اب اور بھی اذانیں شروع ہو گئیں، تو پہلی اذان کا اگر آپ نے جواب دے لیا تو کافی ہے، دوسری اذانوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک اور بات اس میں ذہن نشین رکھیں کہ جب کلمات اذان شروع ہوں تو اللہ اکبر اس کا جواب انہی کلمات کے ساتھ دیا جائے گا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب یہ کلمات کہے جائیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ان کلمات میں کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی آ گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑے۔ تو جب یہ کلمات سنیں تو ان کلمات کو بھی دہرائیں اور ساتھ ہی ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر
ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب کلمات اذان کہے جائیں تو درود پاک پڑھیں، پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر جب مؤذن پہنچے تو پھر اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آپ کو نماز کی طرف بلا رہا ہے اور شیطان جو ہے وہ آپ کو نماز سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب یہ آپ کلمات پڑھ لیں گے تو شیطان کے وسوسوں سے آپ نکل جائیں گے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا جواب بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے اور اذان ختم ہوتی ہے، آخری کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو جواب میں پورا کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ اس کا جواب نہیں تھا، جواب اس کا وہی تھا جو اس نے کلمہ کہا لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے جواب میں بھی لا الہ الا اللہ ہی کہنا چاہیے تھا، لیکن اگر کسی نے کلمہ پورا بھی پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جواب اصل وہی تھا جو مؤذن نے کہا تھا۔ اور فجر کی اذان میں جب مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم تو اس کے جواب میں صدقت و بررت کے کلمات کہے جائیں گے کہ اے مؤذن تو نے سچ کہا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب اذان شروع ہو جائے تو پھر دنیا کے سارے کام چھوڑ دینے چاہیے، توجہ کے ساتھ اذان کو سننا چاہیے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب اذان شروع ہو جائے اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو وہ تلاوت قرآن بھی موقوف کر دے اور اذان کا جواب دے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد اپنی تلاوت کو جاری رکھے۔ اللہ کریم ہمیں دین متین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔